فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوث الفطان، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولاه الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الحسين عليه السلام: إنما خرجته طلب الإصلاح أمة جدي. صلوات علی محمد۔ حضرات گرامی قدر، بزرگان و عزاداران مظلوم کربلا، یہ قدیمی اشراء من جانب انجمن گلدستہ ماتم رجسٹرڈ ہلور، جس کی آج پہلی مجلس ہے، جو حضرات امام بارگاہ کے باہر تشریف فرما ہوں، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ فرش عزا پہ تشریف لے آئیں، کیونکہ اپنے پورے وجود کے ساتھ فرش عزا پہ آنے کا ایک اپنا ہی کمال ہے اور اپنا ہی ایک جزا ہے۔ سچے واقعات کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، حالانکہ یہ میرے موضوع سے ریلیٹ نہیں کر رہا ہے، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان کی گجرات کا واقعہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ہندوستان کی گجرات کا واقعہ ہے، وہاں پر
تاجر رہا کرتا تھا، اس کا بیٹا ہمیشہ جلوسوں میں جایا کرتا تھا، ماتم حسین کیا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے گھر والوں نے اپنے اعتبار سے اس کی تجہیز و تکفین کی، جیسا کہ ان کے یہاں مردوں کو جلایا جاتا ہے، اسی اعتبار سے انہوں نے اس کو بھی جلایا۔ اس کے جسم کا پورا حصہ جل گیا، لیکن پورے بدن میں سینے کے 2 حصے نہیں جلے۔ وہ لوگ بہت پریشان ہوئے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، آخر یہ سینہ کیوں نہیں جل رہا ہے۔ بڑی کوشش کی، نہیں جلا۔ اسی میں سے کسی کو یاد آیا کہ یہ مسلمانوں کے محرم کے دنوں کے جلوس میں جا کر کے یہ ماتم کیا کرتا تھا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مولا کا کرم ہو اسی وجہ سے یہ جل نہیں رہا۔ ان لوگوں نے اس کے جسم کو، اس بچے ہوئے جسم کو اٹھایا اور لا کر کے انجمن والوں کو دے دیا کہ اسے لے لیجئے اور اپنے حساب سے اس کی تجہیز و تکفین کر دیجئے، اس لیے ہم نے بہت جلانے کی کوشش کی، یہ نہیں جلا۔ اور اس وجہ سے ہم آپ لوگوں کو دے رہے ہیں کیونکہ یہ ماتم کیا کرتا تھا، اور شاید اسی کی کرامت ہے اور اسی کا چمتکار ہے کہ اس کا سینہ جل نہیں رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عزائے حسینی سے اگر کسی کا سینہ منسوب ہو گیا تو وہ دنیا کی آگ سے جل نہیں پایا۔ اگر اپنے پورے جسم کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو اپنے پورے جسم کو فرش عزا پر لا کر کے اپنے پورے وجود کو عزائے حسینی کے حوالے کر دو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ لہذا جسے دنیا کی آگ نہ جلا سکی، جو لوگ ابھی بھی باہر تشریف فرما، ان سے گزارش ہے کہ فرش عزا پہ تشریف لیں۔ انجمن کی طرف سے مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ ہے مقصد عزاداری اور ہمارا سماج۔ غالباً انجمن کی طرف سے جو موضوع میرے لیے منتخب کیا گیا ہے وہ موضوع ہے مقصد عزاداری اور ہمارا سماج۔ عزیزان گرامی، مقصد عزاداری کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ امام حسین کا مقصد کیا تھا۔ جو امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا وہی مقصد عزاداری کا ہونا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ الگ الگ مختلف علماء نے اپنے اپنے اعتبار سے مقاصد امام حسین علیہ السلام کے اوپر روشنی ڈالی، لیکن ایک خطبہ میں نے پڑھا امام حسین علیہ السلام کا جب وہ مدینے سے نکل رہے تھے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے جب انہوں نے روکنے کی کوشش کی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ یہیں پر رکیے، یہاں پر ہم لوگ بھی ہیں، محفوظ رہیں گے۔ الگ الگ طریقے سے لوگوں نے امام کو نصیحت کی، کسی نے کہا خانہ نشینی اختیار کر لیجئے۔ جناب حنفیہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ جانا چاہتے تو آپ یمن کی طرف چلے جائیے، وہاں بابا کے چاہنے والے بہت ہیں اور وہ سب کے سب بزنس مین ہیں۔ وہاں بھی نہیں جانا چاہتے ہیں تو اس کے عقب کے دروں میں جا کر کے آپ خاموشی اختیار کر لیجئے، لیکن یہاں نہ جائیے، اس لیے کوفے والوں سے کوئی وفا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جناب عبداللہ ابن عباس نے بھی امام حسین علیہ السلام کو روکا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس کا کچھ حصہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں افی لم یخرج ولا بطرہ ولا شرہ ولا ظالمہ۔ غالباً ہو سکتا ہے عربی کے کوئی الفاظ آپ لوگوں سے ہو سکتا ہے ذہن میں نہ ہو، لیکن اس کے بعد کا جو فقرہ ہے امام نے فرمایا وہ یہ ہے انما خرجت لطلب الاصلاح امت جدی۔ بس اسی پر میں پوری گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، حالانکہ اس کے بعد بھی مولا نے فرمایا ہے تاکہ میں امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں اور اپنے جد کی سنت پر عمل کروں اور اپنے بابا کی سنت پر عمل کروں۔ مولا فرماتے ہیں میں نہیں نکل رہا ہوں اس لیے کہ میں اپنا روب دکھاؤں، اپنا آکڑ دکھاؤں، میں شر پھیلاؤں، میں فساد برپا کروں، میں ظلم کروں، بلکہ انما خرجت طلب الاصلاح امت جدی، میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں۔
امام حسین علیہ السلام کا یہ فقرہ مقصد امام حسین علیہ السلام کو ظاہر کر رہا ہے۔ امام کا مقصد کیا ہے؟ امام کیوں نکل رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں تاکہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں۔ امام نے کسی فرقے کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ آپ لوگوں کی توجہ ہے نا ہماری طرف؟ امام نے کسی فرقے کی طرف اشارہ نہیں کیا، بلکہ امام نے پوری امت کی گفتگو کی ہے۔ امام کا مقصد کسی خاص فرقے کی اصلاح کرنا نہیں ہے، بلکہ امام کا مقصد پوری امت مسلمہ کی اصلاح کرنا ہے۔ غور فرما رہے عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری کا بھی مقصد کسی خاص کسی خاص فرقے کی اصلاح کرنا نہیں ہے، بلکہ عزاداری کا مقصد تمام امت کی اصلاح کرنا ہے۔ اب جن عزاداری سے امت کی اصلاح ہو رہی ہو، بس سمجھ لینا اس عزاداری کا تعلق کربلا سے ہے، اور جس عزاداری کا مقصد امت کی اصلاح کرنا نہ ہو، سمجھ لینا اس عزاداری کا تعلق کربلا سے نہیں ہے۔ اب اگر مجھ سے مثال مانگنا چاہو گے تو میں مثال نہیں پیش کروں گا، بلکہ اتنا اشارہ کر دینا چاہوں گا کہ آج بھی پڑوس کے ملک میں جو اتنا بڑا فساد برپا ہوا ہے، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوا کہ عزاداری کے نام پر لوگوں نے فتنوں کو وجود دیا۔ آج نہ جانے کتنے انوسنٹ وہاں مارے جا رہے ہیں۔ بس سمجھ لینا اس عزاداری کا تعلق کربلا سے نہیں تھا۔ صلوات ہے محمد والے محمد۔ عزاداری کا لباس پہنا، عزاداروں کا لباس پہنا اور فتنوں کو وجود دیا۔ ایک صاحب مجھے ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہ امام خمینی کے زمانے میں ان کے مدرسے میں ایک چور پکڑا گیا۔ لوگوں نے آ کے شکایت کی، آقا ایک طالب علم نے چوری کی۔ انہوں نے انکار کر دیا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا نہیں، اس نے چوری کی ہے۔ آقا نے پھر انکار کر دیا، لوگوں نے اصرار کیا، پھر انکار کر دیا۔ پھر لوگوں نے کہا اس نے قبول کیا ہے، اس نے قبول لیا ہے کہ ہاں اس نے چوری کی۔ کہا کس نے؟ کہا ایک طالب علم نے۔ کہا جملے کو درست کرو۔ کہا وہ کیا؟ کہو کہ ایک چور آیا تھا جو طالب علمی کا لباس اوڑھ کر کے چوری کر رہا تھا۔ اس لیے کہ طالب علم کبھی بھی چور نہیں ہو سکتا۔ غور فرمایا تو عزیزان گرامی، کبھی بھی مولا کا عزادار فتنہ برپا نہیں کر سکتا۔ اگر کہیں عزاداری میں فتنہ نظر آئے تو سمجھ لینا کچھ یزیدی فتنہ گر تھے جن لوگوں نے عزاداروں کا لباس پہن کر کے عزاداری میں فتنہ برپا کر رہے تھے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اپنی عزاداری کا تعلق کربلا سے قائم کرنا ہے، اور کربلا سے اگر قائم کرنا ہے تو مقصد امام حسین علیہ السلام کو نظروں میں رکھنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کو اتنا حسین اور اتنا خوبصورت سجایا، اتنا خوبصورت سجایا تاکہ لوگوں پر ان کے مقاصد عیاں ہو جائیں۔ بہت معذرت کے ساتھ موضوع گفتگو صرف مقصد عزاداری نہیں ہے، بلکہ موضوع گفتگو ہمارا ہے عزاداری اور ہمارا سماج۔ ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ کربلا کو امام حسین علیہ السلام نے اتنا خوبصورت سجایا، اتنا خوبصورت سجایا تاکہ قیامت تلک کوئی کربلا کی کسی بھی کیریکٹر پہ انگلی نہ اٹھانے پائے۔ ہر کیریکٹر اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے مقاصد کو عیاں کر رہا ہے اور کربلا کی زمین سے ہمیں درس دے رہا ہے۔ ہر ایک کیریکٹر، ہر ایک واقعہ، کچھ بھی کربلا کا کوئی بھی واقعہ اٹھا لو۔ امام حسین علیہ السلام کا سفر جاری تھا، ایک جگہ پہنچے جس جگہ کا نام تھا قصر بنی مقاتل۔ وہاں پر ایک خیمہ لگا ہوا تھا۔ اچھا، چونکہ مقاتل کی روایت ہے تو کسی نے کسی طریقے سے بیان کیا، کسی نے کسی طریقے سے بیان کیا، لیکن میں ایک طرح سے بیان کر رہا ہوں۔ قصر بنی مقاتل پر جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ خیمہ لگا ہوا ہے اور اس میں جھنڈے بھی لگے ہوئے ہیں۔ کسی نے روایت کی کہ باہر ایک گھوڑا بھی کھڑا ہوا تھا۔ امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کس کا خیمہ ہے؟
تو کسی نے بتایا یہ عبید اللہ ابن حر جوفی کا ہے۔ شیخ عباس قمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اس کو کچھ لوگوں نے عبداللہ کے نام سے بھی روایت کیا ہے۔ تب چاہے عبداللہ ہو چاہے عبید اللہ ہو، دونوں نام آیا تاریخ میں۔ عبید اللہ ابن حر جوفی کا خیمہ ہے، کہا جاؤ اسے پیغام حق دو۔ اپنے گروہ سے ایک شخص کو منتخب کیا جس کا نام حجاج جوفی تھا۔ حجاج آگے گیا اور اس نے جا کر کے پیغام حق دیا۔ اس نے خدا کی قسم میں کوفے سے اس لیے نہیں نکلا کہ امام کوفے میں آئیں اور میرا ان کا سامنا ہو۔ کچھ لوگوں نے روایت کی کہ اس نے کہا میں کوفے سے اس لیے نہیں نکلا کہ امام کوفے میں آئیں اور میرا ان کا سامنا ہو، اس لیے کہ کوفے والوں کی تلواریں ابن زیاد کی دولت کے سامنے بک چکی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں۔ وہ واپس آیا اور آنے کے بعد امام سے اس نے کہا کیوں؟ اس نے یہی جواب دیا ہے۔ مولا خود بنفس نفیس اس کے خیمے میں گئے اور مولا نے وہی بات دہرائی کہ میرے ساتھ چلو۔ کچھ راویوں نے روایت کی ہے کہ مولا نے برجستہ کہا کہ میرے ساتھ چلو، میرے جانساروں میں شامل ہو جاؤ گے، اگر میں نے اپنا حق پا لیا تو تم سرخرو ہوگے، اور میرے ساتھ اگر شہید ہو گئے تو تمہیں شہادت کا منصب ملے گا، میرے ساتھ تمہیں جزا ملے گی۔ کچھ لوگوں نے روایت کیا کہ مولا نے فرمایا تم نے زندگی بھر نہ جانے کیسے کیسے کام کیے ہیں، تم میرے ساتھ چلو تمہیں نجات مل جائے گی۔ اس نے پھر اپنی وہی بات دہرائی اور اس نے معذرت کر لی۔ امام نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے روایت کیا اس نے کہا میرا گھوڑا لے کر چلے جائیے۔ امام نے کہا نہ تمہارا گھوڑا چاہیے نہ تم چاہیے، اور امام وہاں سے روانہ ہو گئے یہ کہتے ہوئے کہ ٹھیک ہے تم میرے ساتھ تو نہیں آ رہے ہو لیکن میرے خلاف بھی نہ آنا۔ اس نے کہا کوئی صورتحال نہیں۔ امام آگے بڑھ گئے۔ میں نے جب پہلی بار اس واقعے کو پڑھا نفس المحموم میں تو میں سوچنے لگا کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کیا کرتا۔ فرض امامت یہی تھی کہ وہ جا رہے تھے حق کے لیے، دعوت دیتے، میں ہوتا تو میں کیا کرتا۔ میں نے اپنے عقیدے کو جانچا اور پرکھا، اور اس وقت میں یہ سوچنے لگا کہ اس نے بہت بڑی بے وقوفی کی، اس لیے کہ زندگی میں نہ جانے کیسے کیسے حساب کتاب کچھ سمجھ میں تو آ نہیں رہا۔ ابھی بھی کچھ کسی کو کنفرم نہیں ہے کہ کس کا کردار کیا ہے، اس لیے کہ سب کچھ اچھا ہونے کے بعد اگر ذرہ برابر ریاکاری آ گئی تو معاملہ ختم ہو گیا۔ کسی عالم نے کہا کہ تم بہت بہترین عالیشان محل بنواؤ اور دنیا کے تمام آسائش اور آرام کے سامان اسے مہیا فرما لو، اس کے بعد اسے آگ لگا دو۔ یہی ہے ریاکاری، کہ تم کتنے بھی اچھے کام کر لیے، ریاکاری ذرہ برابر آ گئی، خبر ہو یا نہ ہو، جنت میں پہنچے جلا ہوا تمہیں اپنا محل ملے گا اور کچھ وہاں پر ٹھکانہ ہوگا نہیں۔ یہ ہے ریاکاری۔ یہاں تک کہ امام خمینی نے چہل حدیث میں کہہ دیا، امام صادق علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ریاکاری شرک ہے۔ ریاکاری شرک ہے، وہ کیسی بھی ریاکاری ہو، چاہے عبادات کی ہو، مطلب چاہے نماز کی ہو، روزے کی ہو، عزاداری کی ہو۔ غور فرما رہے ہیں، یہ نہیں سوچ کے جانا چاہیے مجلس میں کہ فلاں کے یہاں مجلس ہے، بلکہ مجلس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ امام کی مجلس ہو رہی ہے۔ غور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، کب کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ میں ہوتا تو میں مولا کے ساتھ فوراً چلا جاتا، اس لیے مولا نے گارنٹی دے دی تھی۔ اچھا اسے معرفت بھی تھی، ایسا نہیں ہے، اگر معرفت نہ ہوتی تو کوفے سے کیوں نکلتا، وہ پہچانتا بھی تھا، یعنی اتنا شعور ہوتا کہ یہ اہل رسول ہیں۔ اور امام کا فقرہ بھی یہی ہے، تمہیں اہل بیت رسول دعوت دے رہے ہیں، یہ نہیں کہا میں حسین دعوت دے رہا ہوں۔ میں ہوتا تو فوراً چلا جاتا، یہ سوچ کر کے کہ کون قبر کی منزلوں کو جھیلے، کون نکیرین کا سامنا کرے، کون سفر کرے آخرت کا، کون برزخ کے حالات میں رہے، اما سیدھا سردار کے ساتھ چلے جائیں، جہاں کے یہ سردار ہے وہیں لے کے چلے جائیں گے، جہاں کے سردار ہیں وہیں لے کے چلے جائیں گے، ہم وہیں چلے جائیں گے چپ چاپ خاموشی سے، کسی طریقے کے کوئی جھنجھٹ ہی نہیں، نہ سوال ہوگا نہ جواب ہوگا۔ میرا اپنا عقیدہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں یہ سوچ رہا تھا یہ بڑا بیوقوف تھا۔ بہت غور کرنے کے بعد ایک بات سمجھ میں آئی،
بحر العلوم نے لکھا کہ صحیح العقیدہ تھا لیکن بد عمل تھا۔ صحیح العقیدہ کا مطلب عقیدہ تھا، امام حسین کو پہچانتا تھا، مولا کائنات کو پہچانتا تھا، رسول کو پہچانتا تھا، اللہ کی توحید کا اقرار تھا، رسالت کا اقرار تھا، امامت کا اقرار تھا، لیکن بد عمل تھا۔ پوری توجہ عزیزان گرامی، بد عمل تھا۔ بعد کی جب روایت پڑھی گئی تو اس میں یہ بھی پایا گیا کہ اس نے نہ جانے کتنی بستیوں کو لوٹ لیا، یعنی لٹیرا تھا، نہ جانے کتنی بستیوں کو اس نے لوٹ لیا، یعنی کہ لٹیرا تھا، بدعمل تھا۔ جب میں نے یہ چیزیں پڑھی تو میری بات سمجھ میں آئی کہ یہ مصلحت تھی پروردگار عالم کی کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں گیا، ورنہ آج کا مورخ فوراً لکھ دیتا کربلا کے حوالے سے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں شہید ہونے والا ایک لٹیرا اور بدعمل بھی تھا۔ غور فرما رہے، ایک لٹیرا اور بدعمل بھی تھا۔ خدا نے نہیں چاہا اگر کوئی کربلا کی تاریخ لکھے تو یہی لکھے حبیب ابن مظاہر جیسا مرد فقیر موجود تھا۔ اگر کوئی لکھے تو حضرت عباس جیسے صبر و تحمل کا کوہ موجود تھا۔ اگر کوئی تاریخ لکھے کربلا کی تو شہزادی زینب جیسے عالمہ غیر معلمہ لکھے، اگر کوئی کربلا کی تاریخ لکھے تو ہر کی تاریخ لکھے، اگر کوئی کربلا کی تاریخ لکھے دوسرے مذہب سے فوراً آیا ہوا مسلمان وحب کی بھی تاریخ لکھے تو اس کے اخلاق و کردار کی تلاوت کرتی ہوئی تاریخ نظر آئے۔ آج کربلا کے حوالے سے ایک جملہ نہ ملنے کی سب سے بڑی مصلحت تھی جو عبید اللہ ابن حر جوفی کربلا تک نہیں گیا۔ اب اندازہ لگاؤ جس حسین نے کربلا کو اتنا خوبصورت سجایا ہو، جہاں بدعمل نہیں تھا اس کی عزاداری میں بدعمل کیسے آ سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے۔ کربلا میں امام حسین کے ساتھیوں میں کوئی بھی بدعمل نہیں تھا، کوئی بد کردار نہیں تھا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آج عزاداری کو کیسے سجایا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کو سجا دیا۔ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے کہ وہ تو امام تھے وہ سجا کے چلے گئے۔ امام نے ایک فقرہ کہہ دیا کہ کبھی بھی حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پوری کربلا کی تاریخ میں امام حسین کا یہ فقرہ کربلا کو قیامت کی سرحدوں سے لے جا کر کے ملا رہا ہے۔ اسے کربلا میں محدود مت کرنا۔ آج ہمیں اپنی اچھا اس کا مطلب یہ بھی مت نکال لیجئے گا کہ کچھ لوگ یہ کہنے لگے کھڑے ہو جائیں، ارے میں نے تمہیں فلاں چیز کرتے دیکھا، تم مجلس میں نہیں جاؤ گے، ارے تم نے یہ کیا تم مجلس میں نہیں جاؤ گے۔ نہیں عزیزو، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی دنیا میں 100% پرفیکٹ نہیں ہے، غلطیاں سبھی سے ہو جاتی ہیں، کبھی چھپے میں کبھی ظاہر میں۔ ہر ایک انسان کو خود کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، کیا میں فرش اعضاء کے قابل ہوں یا نہیں ہوں۔ میں خود اپنی بات بتا رہا ہوں، کبھی کبھی فرش اعضاء پہ بیٹھتا ہوں اور ذہن میں جب کوئی بات آتی ہے تو میں اپنے آپ کو ٹوکتا ہوں، آپ تم بیٹھے کہاں؟ ممکن ہے یہی مجلس اگر قبول ہو گئی تو ہمارے ہمراہ کون لوگ ہیں؟ اہل بیت اطہار ہیں، ہم لوگ کا عقیدہ یہی ہے۔ صرف یہی نہیں، معصوم سے روایتیں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کہیں ہمارا تذکرہ ہوتا ہے اور ہمارے علم کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، بھلے 2 لوگ ہی کیوں نہ ہو، اللہ ان لوگوں کے لیے استغفار کرواتا ہے فرشتوں سے۔ دعائے مغفرت ہم کریں آپ کریں، ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوگی، لیکن فرشتوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے نا، وہ تو معصوم ہے، وہ ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ ہم کسی اور کو تصور کر پائیں نہ کر پائیں، کم سے کم فرشتے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، ان مجلسوں اور عزاداری کا جو مقصد ہے
وہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہے۔ اس مقصد کو اگر ہم نے قائم کر رکھا ہے تو ہماری عزاداری کا تعلق کربلا سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے جد کی مجلس عزا برپا کرو، ہمارے جد کی مجلس عزا برپا کرو۔ جس کا عقیدہ کمزور ہے اس کے عقیدے کو مضبوط بناؤ، جس کا ایمان متسلسل ہے اس کے ایمان کو استحکام بخشو۔ دوسری جگہ روایت ہے امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کہیں ہماری مجلس عزا برپا ہو اس میں ہمارے امر کا احیا کرو۔ صحابی نے پوچھا مولا یہ امر کیا ہے؟ کہ امر یہ ہے ہمارے علوم کو حاصل کرے اور لوگوں میں عام کرے، لوگوں تک پہنچائے، تاکہ سننے والے جب اسے سنیں تو انہیں ہماری شخصیت کا اندازہ ہو اور وہ ہم سے واقف ہوں، وہ ہم سے واقف ہوں، ہماری معرفت حاصل کریں۔ اب معلوم ہوا عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ جن عزاداری کے ذریعے سے یہ تمام امور انجام دیے جائیں اس عزاداری کا تعلق کربلا سے ہے۔ اور میں اس منبر سے کھلے عام کہتا ہوں جس عزاداری کے ذریعے سے فتنے کو برپا کیا جائے، جیسا کہ ابھی کرنٹ افیئرس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر فتنہ برپا ہو رہا ہے تو اس عزاداری کا تعلق کربلا سے نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان کرام، کربلا کا ایک ایک کریکٹر، ایک ایک کردار آج تک ہم سب کو مقاصد عزاداری سے آشنا کرواتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا سفر جاری ہے، مقصد دیکھیے کیا کیا پیغامات دے رہے ہیں کربلا والے۔ عزاداری، مقصد عزاداری اور ہمارا سماج یہ بہت حساس فقرہ ہے، میرا حقیقت ہے، ممکن ہے کچھ لوگوں کو برداشت کرنا مشکل ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام سفر پہ جا رہے ہیں، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ کسی آبادی والے راستے سے گزرتے تھے تو حکم دیتے تھے اپنے قافلے میں کہ اپنی اپنی سواریاں سلو کر لو، رفتار کم کر لو، گھوڑوں کی رفتار کم کر لو۔ جب آبادی سے گزرتے تھے تو اسی انداز سے نہیں گزرتے تھے جیسے سنسان علاقوں سے گزرتے تھے، بلکہ گھوڑوں کی رفتار کم ہو جایا کرتی تھی تاکہ ہلڑ ہنگامہ جیسی صورت نہ بننے پائے۔ کیوں کرتے تھے مولا؟ آبادیوں والی جگہ پہ کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کہ بڑے کے گھوڑوں کی ٹاپ کو برداشت کر لیں گے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جن ماؤں کی آغوش میں چھوٹے بچے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان آوازوں سے ان کے دلوں پر اثر پڑے۔ غور فرمایا آپ نے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان آوازوں سے ان کے دلوں پر اثر پڑے۔ کہتے ہیں نا کہ بچہ گھومک نہ جائے، بچہ بھڑک نہ جائے، بچہ ڈر نہ جائے، اتنا خیال۔ اچھا ایک بات اور یہیں پر رک کر، ایک زمانہ تھا کہ جب دوسری قوم والے مسلمانوں کے درمیان ہوتے تو وہ یہ کہا کرتے تھے، جب ان سے کوئی غلطی ہو جایا کرتی تو یہ کہا کرتے تھے ارے آپ مسلمان ہیں، مسلمان ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں، ارے آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے عام جھوٹ بولے کوئی بات نہیں، لیکن اسلام کی چادر اوڑھ کر کے اگر جھوٹ بولا جائے تو یہ بہت زیادہ بڑی بات ہے نا۔ عام طور پر کوئی ہلڑ ہنگامہ کرے کوئی بات نہیں، لیکن اگر امام حسین کے نام پر شور شرابہ کیا جائے، امام حسین علیہ السلام
اپنے گھوڑوں کی رفتار کو کم کر لیا کرتے تھے، دھیما کر لیا کرتے تھے، تاکہ ماؤں کی آغوش میں پل رہے بچوں کے دل پر اثر نہ پڑے، بچے گھڑک نہ جائے، بچے ہمک نہ جائیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہے درس کربلا کا، یہ ہے مقصد کربلا کا، یہ ہے مقصد عزاداری، کہ آج اگر عزاداری میں ہمارے ڈی جے سے کسی کے کان کے پردے پھٹ رہے ہو تو وہ امام کی بارگاہ میں ملزم ہے، ملزم۔ چھوٹے سے بچوں کا خیال کر رہے ہیں، چھوٹے سے بچوں کا خیال کر رہے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے مجھے موضوع صرف یہ نہیں دیا مقصد عزاداری، ساتھ میں ایک جملہ لگا دیا ہمارا سماج۔ آج ہمارے سماج کا معیار کس حد تک ہے کہ اور لوگوں کے نام پر یہی آپ کے سامنے دوسرے اقوام کے لوگ ہلڑ ہنگامہ کرتے، ہمیں اعتراض نہیں ہے، حالانکہ وہ غلط ہے، لیکن امام حسین کے نام پر امام حسین کا نوحہ، امام حسین کی مجلس، اور آج کل کے نوحوں کی تو ماشاءاللہ کہیں سے بھی مقصد عزاداری نہیں ہے یہاں ہو رہی ہے، اس میں خدا کی پناہ ہو، بچوں کے سامنے لگا دو تو بچے جھومتے ہیں، لگ ہی نہیں رہا کہ نوحہ لگ رہا ہے یا کچھ اور ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسا نہیں، میں سارے نوحوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی ہماری گفتگو سے 100% مطلب نہ نکالے گا، اور ہاں جو بات میں نہ سمجھا پاؤں میں ہر جگہ جہاں جہاں بھی جاتا ہوں ہر جگہ مجلسوں میں اپنے پہلی بیان کر دیتا ہوں۔ میری تقریر کے متعلق اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو تو مجھ سے ضرور پوچھ لے گا، کسی اور سے نہ پوچھے گا۔ معلوم ہوا شارف صاحب سے کہتے ہیں کہ ارے بھائی آپ کے بچپن کے دوست ہیں، ذرا آپ بتائیے یہ کیا پڑھ گئے؟ تحقیق انہوں نے نہیں کی ہے، میں نے کی ہے، غور فرمایا آپ نے، میں تحقیق کر رہا ہوں، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ میری تحقیق قرآن کی آیت بن جائے، تحقیق تو تحقیق ہوتی ہے۔ تو سوال مجھ سے کرنا، اگر کوئی بات میں سمجھا نہ پاؤں تو مجھ سے ضرور پوچھ لیجئے گا۔ دوسری قوم کے لوگ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے نام پر اتنا شور شرابہ کہ اگر کوئی سونا، بچوں کی تو بات بھی دور ہے، بہت دور کی بات ہے بچوں کے لیے، یہاں بزرگوں اور بڑوں کی یہ حالت ہے کہ بسا اوقات لوگوں کو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ کیا یہ پیغام حسینیت ہے؟ یہی مقصد عزاداری ہے؟ نہیں، یہ مقصد عزاداری نہیں ہے، مقصد عزاداری کو پامال کیا جا رہا ہے اس طریقے سے۔ کوئی دوسرا آ جاتا ہے، ایک جگہ کی بات ہے، میں جگہ نہیں بیان کروں گا، وہاں پر کوئی حضرت مجلس پڑھ رہے تھے اور نیچے سے وہ نعرے بازی ایسی کہ باہر سننے والا ایک اہل سنت میرے دوست تھے، وہ میرے ساتھ تھے، میں نے سوچا کہ میں ان کو بھی مجلس میں لے کے چلا جاؤں۔ وہ آواز اتنی بلند ہوئی کہ وہ پریشان ہو گیا، ایک ڈر گیا، اس نے بہت عجیب سے جملہ استعمال کیا جو میں یہاں سے نہیں استعمال کر سکتا۔ اس نے کہا جی کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا یار پتہ نہیں کیا ہو رہا، چلو چلتے ہیں۔ کہہ رہے مجلس میں جا رہے تھے، ہم کو پتہ نہیں، چلو بعد میں چلیں گے۔ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ مقصد عزاداری کو سمجھنا اور اس کو عام کرنا، یہی کربلا کا پیغام ہے۔ کربلا کا کوئی بھی کیریکٹر تھا، ممکن آپ لوگوں کے درمیان میں نے بیان کیا ہے، ہر ایک کیریکٹر میں سب کو تو یہاں نہیں بیان کر سکتا، لیکن چند میں بیان کر رہا ہوں کہ ان لوگ کا مقصد کیا تھا، ان لوگوں نے کس طریقے سے ایکسپریس کیا وہاں پر کہ دیکھو ہم کس لیے قربان ہو رہے ہیں، کیا ہے ہمارا مقصد، ہم کس چیز کو مد نظر رکھ رہے ہیں۔ اکثر آپ لوگوں کے درمیان ایک سوال میں نے چھوڑا، جیسے ایک صلوات پڑھتے محمد والے محمد، ایک سوال چھوڑا کہ جناب قاسم نے جو جملہ کہا نا کہ موت ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، کیسے کہہ دیا؟ جس نے مزہ چکھا ہے وہ بتا نہیں سکتا، اور جس نے نہیں چکھا ہے وہ بھی نہیں بتا سکتا۔ جناب قاسم نے کیسے بتا دیا؟ میں نے چند لوگوں کے درمیان اس کو تذکرہ کیا تھا، میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا۔ جناب علی اکبر امام حسین علیہ السلام جب خواب سے چونکے، غنودگی میں تھے، اٹھے، الگ الگ روایت ہے۔ جناب علی اکبر السلام نے پوچھا بابا خیریت؟ تو انہوں نے اٹھتے ہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب علی اکبر السلام نے پوچھا بابا خیریت تو ہے؟ کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، وہی تو آپ ہمیشہ بھی سنتے چلے آ رہے کہ ہم سب کے سب موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ تو جناب علی اکبر نے سوال کیا
بابا یہ بتاؤ ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ کوئی اور ہوتا اور یہ سوال کرتا تب بھی سوال تھا کہ اس نے یہ سوال کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ امام کی معرفت رکھتا تھا، اسے اتنا ہی نہیں معلوم کہ وہ حق پر ہے یا نہیں ہے، کہ جا کہاں رہا ہے؟ اللہ کی جناب علی اکبر کہہ رہے ہیں بابا ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ وقت کے امام کے بیٹے ہیں، معصوم کا بیٹا ہے. اچھا پرورش کے لیے بھی کہہ رہے جناب زینب نے کہ عالمہ غیر معلمہ نے پرورش دی. تب بھی سوال کرنا کوئی اور ہوتا چل جاتا. جناب علی اکبر کو نہیں معلوم تھا کہ کہاں جا رہے ہیں. اچھا چلو جناب قاسم کے حوالے سے بات ہوتی تو کہہ دیتے بھائی ابھی سینے بلوغ تک نہیں پہنچے تھے. یہ تو جناب علی اکبر ہے، 18 سال کے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، اس کے بعد بھی سوال کر رہے بابا ہم حق پر ہیں یا نہیں ہے؟ سوال ہے یا نہیں؟ کوئی اور کرے تو ٹھیک ہے. یہاں اگر ذرہ برابر کوئی غیر مہذب بات کر دیتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کس گھرانے کا ہے. اگر اچھے گھرانے کا ہوتا، مہذب گھرانے کا ہوتا تو فوراً کہتے ہیں ارے یار تم ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہو اور تم یہ سوال کر رہے ہو، ہے کہ نہیں؟ یہاں جناب علی اکبر باب شہر علم کے پوتا ہیں، معصوم کے بیٹے ہیں، عالمہ غیر معلمہ نے پرورش دی، اور اس کے بعد یہ سوال معلوم ہی نہیں کہاں جا رہے ہو آپ. جناب علی اکبر ہمیں آواز ہے، بڑے سکون سے سنیے گا، میں چیخنا بھی نہیں چاہوں گا. جناب علی اکبر کا یہ کردار جو کربلا سے ہمیں مل رہا ہے نا، یہ جگہ جگہ مقاصد کو بیان کر رہا ہے کہ دیکھو ہم کس چیز سے درس دے رہے ہیں تمہیں. اتنا تو یقین ہے کہ جناب علی اکبر کو علم ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں عقیدے کے مطابق. لیکن یہ جو سوال ہے اس سوال نے ہم سب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے. عام طور سے فطرتاً اس عمر کا کوئی بھی بچہ ہو، بہت غور سے سنیے گا، کوئی بھی بچہ ہو اس عمر کا، 17 سال 18 سال 19 سال کا کوئی بھی ہو، اس کے اندر جذبات پائے جاتے ہیں. جو اس عمر سے گزر چکے اور اس عمر میں ہے وہ تجزیہ کریں گے، اپنا محسوس کریں گے. اس کے اندر جذبات پائے جاتے ہیں، جوش پایا جاتا ہے اس کے اندر، اس کی عقل پر اس کے جذبات حاوی ہونے لگتے ہیں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم سب کچھ کر لے جائیں گے، کوئی بھی محاذ ہو اپنے قدم کو آگے بڑھا دیتا ہے. وہ نہ نتیجے پہ غور کرتا ہے اور نہ معاملات میں غور کرتا ہے. یہ کون سی ایسی بات ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں اسے نہیں معلوم. کسی نے کچھ کہہ دیا اسی طرف بہک گئے، کسی نے کچھ کہا اس طرف چلے گئے، اور کسی نے روکنے کی کوشش، ارے تم چپ رہو. اس کی آواز بلند رہتی ہے، توانائی اس کے اندر مکمل ہوتی ہے، اس کا دل اس کی عقل پر حاوی ہوتا ہے، اس کے جوش اور جذبات بولتے ہیں، عقل کم بولتی ہے. کوئی بھی معاملہ ہو، اور جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ عام طور سے جن لوگوں نے لوگوں کو بد عقیدہ کیا ہے، چاہے اخباریت کی شکل میں چاہے ملنگیت کی شکل میں، وہ ایسے ہی نوجوانوں کو پکڑتے ہیں اور جذباتی گفتگو کرتے ہیں. اور پھر وہی نوجوان اپنے گھر میں اپنے باپ سے بھی لڑتا ہے، اپنی ماں سے بھی لڑتا ہے، آپ کو کچھ نہیں معلوم. وہ ایک دم پورے جذبات میں ہوتا، اسے نہیں معلوم کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں بھی ہے. اسے بس سمجھ یہ مولا کا نام لے رہا ہے، یہ جو کر رہا ہے یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. وہ فکر نہیں کر پاتا، اس لیے کہ اس کے جذبات اس پر حاوی ہوتے ہیں، سب کے سب لوگ بہک جاتے ہیں. جناب علی اکبر نے ایسے ہی نوجوانوں کو آواز دی ہے. اے میرے دوستو، اے میرے بھائیوں، میں امام کا پوتا ہوں، میں امام کا بیٹا ہوں. اس کے باوجود اپنی عمر کے تقاضے کی بنا پر میں نے یہ سوال کیا ہے وقت کے امام سے کہ کیا ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں. اور وقت کے امام نے جب مجھے بتایا کہ ہم حق پر ہوں گے یا نہ ہوں گے، تب میں نے فوراً جواب بھی دیا
اب چاہے موت ہمارے اوپر آئے، چاہے ہم موت کے اوپر چلے جائیں، جناب علی اکبر بتا رہے دیکھو ہمارا مقصد صرف اور صرف جنگ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جس امر کو ہم انجام دے رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر میرا دل فیصلہ لے گا تو چونکہ عمر اتنی خطرناک ہے کہ ضروری نہیں دل صحیح فیصلہ لے، جذبات صحیح فیصلہ لے، لہذا کسی عالم سے دریافت کر لو یہ میرا عمل صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب ہمارے معاشرے میں ایسا کوئی امر پیش آئے تو جذبات میں نہ جاؤ، میرا علم یہیں سے جاتا تھا، یہیں سے جائے گا، میرا جلوس یہاں سے جاتا تھا، ہم جلوس یہیں پر لے کے جائیں گے، بلکہ حالات کا تجزیہ کرنا، علی اکبر کو نظر میں رکھنا، صبر سے کام لینا۔ صلوات پڑھے محمد۔ ہمارا سماج نہیں، کیسے ہم اپنا علم جھکا نہیں سکتے؟ کئی سال پہلے ہمارے قریب کا واقعہ تھا، جنگ اس بات پر چھڑ گئی کہ علم ہمیشہ سیدھے جاتے تھے، چاہے جس کا تار ہو اسے کٹواؤ، عزاداری سے کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی۔ مقصد عزاداری یہ نہیں ہے فتنہ برپا کیا جائے، مقصد عزاداری ہے لوگوں کو سہولت بخشی جائے، لوگوں کے ایمان کو مستحکم بنایا جائے، لوگوں کے عقیدے کو مضبوط بنایا جائے، لوگوں کی اصلاح کی جائے۔ نہیں میرا علم ویسے ہی جائے گا، تعزیہ ہمارا یہاں سے جاتا تو ہم لے کے جائیں۔ یہ جذباتی گفتگو مت کرنا، تمہیں لگتا ہے نا اچھا اس طریقے کا عمل کرنے والے یہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں، جیسے ابھی لاک ڈاؤن میں بہت ساری جگہوں پہ ہوا، الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، محرم کے زمانے میں ہمارے وطن میں جس طریقے سے کارکردگی انجام دی گئی، ایسی امید مجھے بھی نہیں تھی کہ اتنے سکون سے اور اتنے اچھے طریقے سے عزاداری ہو جائے گی۔ بہت ساری جگہوں پر سینہ ٹھوک کے کہا ارے ہم تو چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ ہم نے جلوس نکالا، ہم روڈ پر نکلے، باقاعدہ ہم نے ماتم کیا۔ میں کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جو ہونا تھا میں نے دیکھ لیا، لاٹھی کھانی دکھا لیا۔ میرے بھائی لاٹھیوں کی قربانی کیوں دے رہے ہو؟ نفس کی قربانی دو۔ اس طریقے کا جو لوگ عمل کرتے ہیں نا وہ عزاداری کو فروغ نہیں دے رہے، عزاداری کو بدنام کر رہے ہیں۔ اطہر عباس صاحب کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، مرحوم اللہ ان کے اوپر رحمت نازل فرمائے، خمینی بنگال، ان کی میں مجلس سن رہا تھا، انہوں نے ایک مثال پیش کی تھی، اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کی خاطر ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تمام شہداء و صدیقین اور مدافعین حرم کی مغفرت کی خاطر اور ان کے بلند مرتبے کی خاطر ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد۔ وہ ایک مثال پیش کر رہے تھے، وہی مثال میں پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا دو کمپنی، مطلب ایک اے کمپنی لے لیجئے، ایک بی کمپنی لے لیجئے۔ اے کمپنی اپنا پروڈکٹ نکالتی تھی، بی کمپنی اپنا پروڈکٹ نکالتی تھی۔ اے کمپنی کا جو مالک تھا اس کا بیٹا بی کمپنی میں جا کے کام کرتا تھا۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ اے کمپنی کے مالک کا جو بیٹا تھا وہ بی کمپنی کے یہاں جا کے کام کرتا تھا، پورے مہینے اس کے یہاں کام کرے۔ بھائی اپنے باپ کے یہاں کام کرنا چاہیے تھا نا اس کو، اور جہاں کام کر چکا مہینے کی پہلی تاریخ آئے تو سیلری لینے کے لیے وہ اے کمپنی میں چلا آئے۔ وہاں پر جو مینیجر بیٹھا تھا اکاؤنٹنٹ، اس نے اعتراض کر دیا، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کام آپ نے وہاں کیا ہے، سیلری آپ یہاں سے کیسے لے لیں گے؟ تمہیں نہیں معلوم میرے باپ کی کمپنی ہے؟ کہا آپ کے باپ کی کمپنی ہوا کرے، آپ کے باپ جب آئے ہیں تو آپ سے سمجھ لیں گے، انہیں سے لے لیں گے، میں تو نہیں دے پاؤں گا، ہمارے حساب میں آپ کی سیلری نہیں بنتی۔ وہ تو ایک دم تمتمایا ہوا، یہ کیسے، اس کی ہمت کیسے ہوگی؟ ہمارے باپ کی کمپنی ہے، ہم سیلری نہیں لیں گے تو کون لے گا؟ باپ آئے، کیا ہوا بیٹا؟ کہا بابا سیلری
کہا کام کہاں کیا ہے؟ کہا وہاں کیا، تو کہا وہیں سے جا کے سیلری لو، یہاں کیا چلے آئے؟ کہا رہے یہ میرے باپ کی کمپنی ہے۔ کہا باپ کی کمپنی ہے، پہلی بات تو نے باپ کی کمپنی میں کام نہیں کیا، اس لیے تیری سیلری نہیں، کام جس کمپنی میں کیا وہاں سے کرے۔ دوسری بات، تو نے اپنی باپ کی کمپنی کو بدنام کیا ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ زمانہ سوال کر رہا ہے کہ اگر تمہاری کمپنی اچھی تھی تو تمہارا بیٹا تمہارے یہاں کام کیوں نہیں کر رہا تھا؟ تم مجھے بدنام کر رہے ہو۔ بات پہنچی۔ ہمارے معاشرے میں بھی دو کمپنی ہے، ایک حسینیت کی کمپنی ہے، ایک یزیدیت کی کمپنی ہے۔ حسین نے صبر، تحمل، ایثار اور قربانی سکھایا، یزید نے شر، فتنہ، ظلم سکھایا۔ زندگی بھر شر، فتنہ، ظلم کرتے رہے، آخرت میں جا کر کے کہیں گے ارے تیری کیسی ہمت کہ تو مجھے جنت نہ دے گا؟ کہے گا تیری جنت نہیں بن رہی، تجھے معلوم نہیں میرے مولا کی جنت ہے۔ مولا آ کے کہیں گے پہلی بات تو یہ ہے تو نے جنت جیسا کام نہیں کیا، دوسری بات یہ ہے تو نے مجھ کو بدنام کیا ہے۔ اب جو لوگ عزاداری میں جوش اور جذبات اور غصے سے کام لے، سمجھ لینا وہ عزاداری کو بدنام کر رہے ہیں، عزاداری کو عام نہیں کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ کہ ہم عزاداری کے مقاصد کو لوگوں تک کیسے پہنچا رہے ہیں، کہاں تک لے کے جا رہے ہیں؟ اے وہ مقاصد مل رہا ہی نہیں۔ علامہ مودودی کہتے ہیں مقصد حسین کے عنوان سے ترجمان القرآن میں تقریباً 1984-85 کے درمیان انہوں نے اپنا ایک آرٹیکل نشر کروایا، شائع کروایا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں آخر یہ کون سی ایسی شے تھی، آخر یہ کون سا ایسا مقصد تھا کہ جس مقصد کے سامنے امام حسین نے اپنی جان کو بھی چھوٹا سمجھ لیا؟ آخر ایسا کیا تھا؟ خود کی جان چھوڑو، جو صاحب اولاد ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، خود کو چوٹ لگے بڑا آسان ہے، اولاد کو اگر چوٹ لگ جاتی ہے نا تو خود کی چوٹ سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اچھے جائے کہ اولاد ہم شبیہ پیغمبر ہو، کہا اتنا بڑا مقصد تھا کہ اس کے سامنے علی اکبر کی جوانی بھی چھوٹی پڑ گئی۔ کیا تھا وہ مقصد؟ کیا اس مقصد کو ہم اپنی عزاداری میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا اس مقصد کو ہم فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ مقصد اتنا بڑا تھا جس کے لیے علی اصغر کو بھی چھوٹا جان لیا امام حسین نے۔ یہی نہیں، جاتے ہوئے کہہ دیا بہن اگر دربار میں جانا پڑے تو چلی جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقاصد بہت عظیم تھے، یہ بہت بلند تھے۔ اگر آج کی تاریخ میں مقصد عزاداری عام ہو رہی ہے، جو امام حسین کا مقصد تھا یعنی امت کی اصلاح ہو رہی ہے، تو سمجھ لینا کہ عزاداری کا حق ادا ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ اسی مقصد کی خاطر امام حسین نے علی اکبر کو، جناب قاسم کو، جناب علی اصغر کو، جناب عباس کو، سب کو چھوٹا کر ڈالا۔ اور یہی نہیں، آپ اسے میں مصاحب بہت زیادہ نہیں پڑھتا ہوں، وقت پورا ہو چکا ہے میرا، یہی نہیں ہے، ان مقاصد کو اس گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے عام کیا ہے۔ اسی کو مصائب بھی سمجھیے گا اور اسی سے درس بھی لیجیے گا۔ جب قافلہ ورود شہر شام ہو رہا تھا تو سہیل بن سعد کی نظر پڑی قافلے پر، اس نے دیکھا کہ کٹے ہوئے سر نیزوں پر بلند ہے، کہا یہ تو عجیب طریقے کا قافلہ ہے۔ قریب گیا تو کہا خدا کی قسم میں نے نہیں دیکھا کہ یہ چہرہ کہ جس پر رسول ہمیشہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ پھر جب اس کی نظر گردن پہ پڑی تو کہتا خدا کی قسم میں نے نہیں دیکھا اس گردن کو سوائے اس کے کہ جس گردن پر رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ تبھی تو محمد میاں ہاشمی کا چھوچکی کہتے ہیں تم لوگ کیا سمجھتے ہو سمجھتے مسلمانوں کہ امام حسین علیہ السلام کی گردن کاٹی گئی؟ نہیں، رسول کی بوسہ گاہ کاٹی گئی۔ اللہ اکبر، رسول کی بوسہ گاہ کاٹی گئی۔
اس کے بعد کہتا ہے کہ میں پلٹا ان قیدیوں کی طرف، مجھے ایک چھوٹی سی بچی نظر آئی، اردو کی جتنی مقاتی ہیں ان سب نے جناب سکینہ بنت الحسین کی عمر 4 سال یا 5 سال لکھی ہے، اس سے زیادہ نہیں لکھی۔ وہ اس کی طرف مخاطب ہوئے، مخاطب ہونے کے بعد کہا اے بچی، تیری اگر کچھ خواہش ہو اور مجھ سے کچھ چاہتی ہے تو بیان کر، سوال کرو اپنے آپ سے کہ جناب سکینہ کو کیا مانگنا چاہیے تھا۔ کوئی اگر کرم کرنے والا مل رہا ہے تو جناب سکینہ کو کیا مانگنا چاہیے؟ پہلی صورت، جناب سکینہ بے انتہا پیاسی تھی، پانی مانگتی نہیں مانگا۔ دوسری صورت، جناب سکینہ بھوکی تھی، کھانا مانگتی نہیں مانگا۔ تیسری صورت، جناب سکینہ کے پیروں میں نالین نہیں تھی، پیادہ چل رہی تھی۔ روایت ایسی تھی کہ راستوں میں کانٹے بھی تھے اور کہیں کہیں روایت یہ بھی ہے کہ راستوں میں آگ بھی پھینکی گئی۔ جناب سکینہ نے نالین نہیں مانگا۔ چوتھی صورت، گلا بار بار کس جایا کرتا تھا، وہ یہ کہتی کہ میرے گلے کی رسی ذرا سے ڈھیلی کروا دو، نہیں۔ پانچویں صورت، سر پہ ردا نہیں تھی، چھوٹی سی بچی کہتی کہ مجھے ایک چھوٹی سی چادر دے دو، نہیں کہا۔ پھر کیا کہا؟ کہے بھائی اگر تو میرے ساتھ کرم کرنا چاہتا ہے تو بس اتنا کرم کر دے، اتنا کرم کر دے کہ جو کٹے ہوئے سر ہیں نا، ان کو ہم لوگوں سے اتنی دوری پر لے کر چلے جاؤ، اتنی دوری پر لے کر کے چلے جاؤ تاکہ تماشائیوں کی نظر سروں پر پڑے، ہمارے کھلے ہوئے سروں پر نہ پڑے۔ ممکن ہے شاید آپ عزادار سمجھ جاؤ کہ جب اہل بیت اطہار کے کھلے ہوئے سر تھے تو ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ آج کی خواتین اس درد کو سمجھ پائیں گی، اس لیے کہ ان کا برقع ایسا ہوتا ہے کہ ان کے برقعے پر بھی ایک برقعے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں میں کیسے سمجھاؤں کہ بے پردگی اہل بیت کیا تھی۔ عزاداروں، جناب سکینہ نے کہا ان سروں کو اتنی دور لے کر کے چلے جاؤ کہ لوگوں کی نظریں ان کے سروں پر پڑے، ہمارے کھلے ہوئے سروں پر نہ پڑے۔ خدا کی قسم لاکھوں سلام ہو علی کی پوتی حسین کی بچی سکینہ پر، جس نے نہ کھانا مانگا، نہ پانی مانگا، نہ چادر مانگی، بلکہ اپنی حیا مانگی، اپنی عزت مانگی۔ اے میرے عزادار، اگر تمہیں بھوکا رہنا پڑے تم بھوکے رہ جانا، لیکن اپنی حیا کا سودا نہ کرنا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق زہرا وبہا وبالہا وبنیہا۔ میرے اللہ ہماری اس مختصر کی عبادت کو قبول فرما۔ میرے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی سے لگا، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نیک عطا کر۔ میرے اللہ ہم سب کو سچا عزادار بنا دے۔ میرے اللہ جس طرح سے حر کی قسمت بدلی اس طرح ہمیں بھی امام حسین علیہ السلام کا ناصر و مددگار بنا تاکہ میری بھی قسمت بدل جائے۔ میرے اللہ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے صحیفہ کاملہ کی 7ویں دعا کا اس وبا کو ہمارے درمیان سے رخصت کر دے۔ میرے اللہ ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے
تاکہ ہم سب کے سب امام کے آبان و انصار میں شمار کیے جا سکیں۔ ماتم حسین